بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، موضوع مناظرہ ہے کہ کتب مخالفین میں اساءات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہانت اور توہین اور اہانت. تو اس موضوع پر آپ کی خدمت میں بہت سارے مواد ہم پیش کرتے ہیں مخالفین کے کتابوں ہی سے. ہمارا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو افضل خلق ہی نہیں کیا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں. تو یہ طویل حدیث ہے، اس میں بہت سارے ایسے استدلالات ہیں کہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان سے کہ کیوں وہ ملائکہ سے افضل ہیں، کیوں انبیاء سے افضل ہیں. اس طرح کی روایات ہمارے کتب میں بے حد و بے مثال ہے. ہمارے نزدیک حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام ملائکہ مقربین سے افضل ہیں. اچھا، جب یہ بات ہوئی تو میرے محترم ناظرین آتے ہیں کہ ان کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اساءات اور اہانات. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا. اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، برتری عطا کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو و حضرت نوح علیہ السلام کو. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ نے استفا کیا ہے، برتری بخشی آدم کو، نوح کو اور خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران، خاندان موسیٰ کے والد عمران نام ہے، علی العالمین تمام عالمین پر، ذریتاً بعضها من بعض، کہ یہ ان کو اس طرح برتری بخشی ہے کہ ایک دوسرے کے نسل سے، پاک نسل سے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے. تو انبیاء، بقیہ انبیاء کیا ہیں؟ بقیہ انبیاء کو اللہ نے استفا کیا، ان کے خاندان کو، آل ابراہیم خاندان ابراہیم کو اور خاندان عمران کو اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی. سورہ مبارکہ توبہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. اللہ رب العزت کی جانب سے ارشاد ہوا کہ اے ایمان والو، مشرک نجاست ہیں. مشرکین کیا ہیں؟ ناپاکی ہیں، پلیدی ہیں، نجاست ہیں. تو اب ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کا عقیدہ ملاحظہ کریں. بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ یشتمنی ابن آدم. اس کے ذیل میں فتح الباری میں جزء سادس یہ صفحہ نمبر 332، اس میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، یشتمنی ہوا الشتم هو الوصف بما يقتضي النقص. گالی بولتے ہیں کس کو؟ گالی اس بات کو بولتے ہیں کہ ایسی بات کسی کے لیے کریں کہ اس کے لیے توہین ہو، اس کے لیے نقص ہو، بے حرمتی ہو. اب ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، ان کے کتابوں میں ان کے اعلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کافر بھی تھے، نعوذ باللہ، مشرک بھی تھے، نعوذ باللہ، نجس بھی تھے، نعوذ باللہ، اب بھی جہنم میں. والد والدہ حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب. اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتا ہے ہمارے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو آپ جو ہے ماں باپ دونوں طرف سے آپ ان کو کافر زیادہ، مشرک زیادہ، نجس زیادہ بنا دیں. ابھی میں نے قرآن کی آیت دکھا دی کہ مشرکون نجس. یہ کتاب الموضوعات ہے لابن فرج ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی، جزء اول، کتاب چھپی ہے مدینہ منورہ میں سنہ 1967 میں. یہاں پر باب فی اکرام ابویہ و جدہ، صفحہ نمبر 282 میں یہاں پہ فرماتے ہیں، ولا یختلف المسلمون، کہتے ہیں ہمارے فرقے کے مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، ان عبد المطلب مات کافرا، مسئلہ اجماعی ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ان میں کہ عبد المطلب علیہ السلام کافر مرے ہیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یومئذ 8 سنین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر شریف اس وقت 8 برس تھی. واما عبد الله فانه مات ورسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حمل ولا خلاف انه مات کافرا. اور عبداللہ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، اور کوئی خلاف ہی نہیں ہے، مسئلہ میں کوئی نزاع نہیں کہ وہ بھی کافر دنیا سے گئے. وَكَذَلِكَ آمِنَةُ مَاتَتْ وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سنین. اور اسی طرح فاطمہ بھی آمنہ وہ بھی نستجیر باللہ کافرہ تھیں، اور وہ 6 سال کی عمر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی. ان کے کتب میں اجماع کے یہ کلمات نہایت زیادہ ہیں، میں مزید بعد میں جا کر دکھاؤں گا. لیکن ان کے صحیح ترین کتب میں، جس کتاب کو یہ قرآن کا بائی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیحان بخاری و مسلم، یہ مسلم ہے. ملاحظہ کریں، مسلم چاپ دارالفکر سنہ 2003 میں چھپی، اور یہ کتاب ہے، نہیں کہنا کہ کتاب نہیں دکھایا، کتاب دکھا رہا ہوں. علامہ صاحب اینا خوب لگا کے دیکھو، بیروت لبنان میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 201. یہاں پر مسلم صاحب فرماتے ہیں، لیس کل شیء عندی صحیح وضعته ها هنا،
انما وضعتها هنا ما اجمع علیہ. کہتے ہیں یہ سب حدیث نمبر 793 سے کچھ پہلے کہتے ہیں میں نے صحیح مسلم میں صرف صحیح حدیث نہیں لائی کہ جو بھی صحیح حدیث ہو میں نے اس کتاب میں شامل کی ہو. میں نے وہ صحیح حدیث اس کتاب میں شامل کی ہے جو سب کے نزدیک اجماعی طور پہ صحیح ہیں. اچھا اجماعی طور پہ صحیح ہیں. علامہ صاحب اب دیکھو، علامہ صاحب مناظرہ نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے، مجھے پتہ ہے. یہ ملاحظہ کریں اسی مسلم میں صفحہ نمبر 127 میں یہ باب ہے، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ جو کفر پہ مرے، ان من مات علی الکفر وہ فی النار، جو کفر پہ مرے وہ جہنمی ہے اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت مفید نہیں ہوگی. اب آپ کہتے ہو کتاب میں سے دکھاؤ، چلو یہ کتاب سے بھی دکھاتے ہیں نا. کتاب ہے، کتاب سے یہ مسلم، علامہ صاحب علامہ اسنوس تک ہو جی کہتا ہے کتاب سے دکھاؤ جی. وہ پی ڈی ایف بھی کتاب ہے، پرنٹڈ بک، یہ کاغذ والی کتاب بھی کتاب ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پی ڈی ایف کتاب نہیں ہے. یہ مسلم ہے جی، تک ہو جی. مسلم، صحیح مسلم، چابدار الفکر، صفحہ نمبر 127. جو کفر پہ مرے وہ جہنم میں اور اس کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث اجماعی طور پہ صحیح. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ این ابی، ایک انس سے روایت کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ